تو ہم اپنے بچوں کی پرورش کیسے کریں؟ ہم اپنے دنیاوی کام کو کیسے انجام دیں؟ یہ بات آپ کے ذہن میں ابھرتی ہوگی، یہ سوال آپ کے ذہن سے نکلتا ہوگا، آپ سوچ رہے ہوں گے۔ لیکن مفسرین اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ اے قوم مسلم، تمہیں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے بھیجا، تو یہ نہیں کہ آپ مصلی اٹھائیں مسجد کے گوشے میں چلے جائیں، مسجد کے گوشے میں جانے کے بعد میں مصلی بچھا کر کے آپ وہیں اللہ اللہ کرتے رہیں، پوری زندگی اللہ اللہ کرتے رہیں، نماز پر نماز پڑھتے رہیں۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہاں، وہ الگ چیز ہے کہ نماز ہر عبادتوں میں، ساری عبادتوں میں افضل و اعلیٰ عبادت مانی گئی ہے، اور ہے بھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، خود فرمایا رب نے کہ میں نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب ہم عبادت رب کی کیسے کریں؟ ہم اپنے کام کو بھی انجام دیں گے، ہم اپنے ضروریات کو بھی پوری کریں گے، ہم اپنے تمام کاموں کو انجام دیں گے جو جائز کام ہوں گے۔ ہمارے پاس جو ہماری اولادیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کا جو ہے ان کی پرورش کرنا، ان کی اچھی تربیت کرنا، ان کے تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، یہ ہم پر ضروری ہے، یہ ہم پر ضروری ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ تو پھر اگر ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں تو یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ کیسے ہوگا؟ تو میں آپ کو بتاؤں، اے قوم مسلم، تمہیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم صرف اللہ کے عبادت میں لگ جاؤ، تم اپنے کام کو انجام نہ دو، تمہاری کھیتیاں پڑی رہ جائیں، اس کی آبپاشی نہ کرو، اس کی جوتائی نہ کرو، سارا کام کرو، لیکن اس میں کوئی ریاکاری نہیں، جھوٹ اور فراڈ نہیں۔ آپ اپنا کام کیجئے، صبح کی نماز پڑھو، اس کے بعد میں پھر چلے جاؤ اپنے کھیتوں میں، کھیتیوں میں جو بھی کام ہو آپ کرتے رہو۔ ظہر تک جتنا کام کرو گے صرف کھیتیوں میں ہی نہیں بلکہ آپ کسی کے یہاں مزدوری کے لیے جا رہے ہیں، آپ مزدوری کے لیے جائیے، کوئی روک نہیں ہے۔ صرف آپ جو ہے شریعت کے خلاف کوئی قدم مت اٹھائیں، شریعت کے خلاف تجارت نہ کریں، شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کریں۔ آپ جو جائز کام ہے شریعت میں، جیسا کہ معلوم ہونا چاہیے، کسی کے یہاں مزدوری کرنے کے لیے جائیں یا کسی کے یہاں نوکری کرنے کے لیے جائیں یا کہیں اور کسی کام کے لیے جائیں، اپنے بچوں کے روزی کے انتظام کے لیے آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہو، لیکن اے لوگو، اے اسلام کے شہزادوں، یہ یاد رکھنا، نماز چھوڑ کر کے اگر تم بچوں کی پرورش کرو گے، کل قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا، یہ نہیں سوال کیا جائے گا کہ آپ نے بچے کی پرورش کی کہ نہیں کی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اگر میدان قیامت میں سوال کرے گا تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ محشر کی جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود۔ اگر میدان قیامت میں کوئی سوال ہوگا تو سب سے پہلے وہ نماز کے تعلق سے کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی حضرت حافظ و قاری آزاد القادری صاحب قبلہ، عظمت نماز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ معزز سامعین کرام، لہٰذا جب آپ فجر کی نماز پڑھ کر کے نکل جائیے مزدوری کے لیے، نکل جائیے کام کے لیے، نکل جائیے اپنے کھیتوں کی جوتائی کے لیے، بیج بونے کے لیے، جو بھی اس میں کام ہو اس کام کے لیے نکل جائیے۔ جیسے ظہر کا وقت ہو، مسجد کے مینار سے مؤذن کی آواز آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے آپ کو کے کان میں آواز پڑے یا کان میں آواز نہ پڑے، بلکہ آپ دیکھیں
کہ ٹائم وقت ہو گیا ہے نماز کا، تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے کاموں کو بند کر دیجئے، پھر نماز کے لیے اگر مسجد نہ پہنچ سکتے ہو، وہاں پر مسجد موجود نہ ہو، دور و دراز پر کام کے لیے گئے ہیں، تو آپ وہیں وضو کر کے اور وہیں فوراً مصلی بچھائیں اور نماز کی پابندی کرتے ہوئے نظر آئیں، نماز ادا کریں۔ جو کام آپ فجر سے لے کر کے ظہر تک کریں گے جائز کام ہوگا، اللہ تعالیٰ ان سارے کاموں کو بھی عبادت میں شمار فرمائے گا۔ اسی طریقے سے جب ظہر کا وقت ختم ہو جائے، جب ظہر کا وقت ظہر کی نماز پڑھ چکو تو اپنے کام میں لگ جاؤ، کام کرتے کرتے عصر کا وقت آ جائے، عصر کی نماز کے لیے تھوڑا وقت نکال لو، عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں پھر اپنے کام میں لگ جاؤ۔ اسی طریقے سے جب عشاء کی نماز کا وقت ہو، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں آپ اپنے بستر پر چلے جاؤ۔ اے مسلمانوں، اے اسلام کے شہزادوں، ذرا بتاؤ، جب آپ نماز پڑھ کر کے اپنے بستر پر جاؤ گے تو آپ کے دل سے، آپ کے زبان پر اللہ کے اللہ کے ذکر رہے گا، اللہ کا ذکر ہوگا۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے بستر پر جاؤ گے، سو جاؤ گے، قسم ہے خدائے وحدہ لا شریک کی، اگر اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہو تو رات بھر جو آپ اپنے بستر پر سو رہے ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی عبادت میں شمار فرمائے گا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک عالم دین کا پوری رات سونا اور ایک جاہل کا پوری رات سجدے میں پڑا رہنا اس کے سونے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ وجہ یہی ہے، عالم دین جائے گا بستر پر تو جیسے شریعت نے حکم دیا ہے اس اعتبار سے جائے گا، عالم دین جائے گا تو نبی پر درود پاک پڑھتا ہوا جائے گا، بستر پر لیٹے گا، دعا پڑھ کر کے لیٹے گا، بستر پر جائے گا، اس سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ کر کے جائے گا۔ حضرات محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم دنیاوی کام کو انجام دے، اس کے ساتھ نماز کی پابندی کرتے رہے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، نماز اہم عبادت ہے، تمام عبادتوں میں افضل و اعلی عبادت ہے، لیکن اے پیارے ذرا بتاؤ انسان آج کیا کر رہا ہے؟ آج جو ہے ہم اور آپ یہ رونا روتے ہیں کہ آج ہمیں پریشان کیا جاتا ہے، آج ہمیں تکلیفیں دی جاتی ہے، آج ہم پریشان حال ہیں، آج ہمارا کوئی جو ہے حامی مددگار نہیں ہے۔ اے قوم مسلم ذرا یاد کرو، کل 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج کروڑوں مسلمان ہو کے پھر بھی کرتے ہیں غلامی۔ آخر میں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے شریعت سے اپنا منہ موڑ لیا ہے، ہم نے قرآن سے رشتہ توڑ لیا ہے، ہم نے نمازوں کو ترک کر رکھا ہے، مسجدوں سے دوری بنا لی ہے، شریعت مطہرہ کو پامال کر رکھا ہے۔ آج وجہ یہی ہے کہ ہم کہیں کسی میدان میں کامیاب نظر نہیں آتے ہیں، ورنہ یہ قوم وہ ہے کہ جس راستے سے نکل جاتی تھی اس راستے پر لوگ اس کے لیے راستے کو خالی کر دیا کرتے تھے، اور یہ تو انسان ہے، دریا بھی راستہ دے دیا کرتا تھا، پہاڑ بھی راستہ دے دیتا تھا۔ قوم مسلم کی وہ قوم ہے کہ اگر وہ پہاڑ پر گزرنا چاہے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جایا کرتا تھا، دریا سے پار ہونا چاہے تو دریا بیچوں بیچ سے راستہ دے دیا کرتا تھا۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بہت خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، آج ہم اپنے بے چینی کا رونا روتے ہیں، اطمینان و سکون نہیں ملتا ہے۔ آپ مال و دولت کما کر کے سکون چاہتے ہو، کبھی نہیں مل سکتا ہے۔ آپ اگر مال و دولت کما کر کے سکون و اطمینان چاہتے ہو، نہیں مل سکتا ہے۔ مال و دولت کمانے کے ساتھ ساتھ میں
آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہوگی، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی، شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی، تب جا کر کے کامیابی ملے گی۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں کامیابی کہاں ہے۔ انسان مال و دولت میں کامیابی ڈھونڈتا ہے، مؤذن 5 ٹائم میں جو ہے پکارتا رہتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی جانب آؤ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی جانب آؤ، لیکن انسان نہیں جا رہا ہے، وہ چوراہے کے ہوٹلوں پر بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے، گاؤں میں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کر رہا ہے، مؤذن پکارتا رہتا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی جانب آؤ، لیکن جب کامیابی کی جانب نہیں جا رہے ہو تو کامیابی ڈھونڈتے کہاں ہو، اطمینان و چین و سکون کہاں ڈھونڈ رہے ہو۔ اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ قوم مسلم سکون و اطمینان کہاں ڈھونڈ رہی ہے؟ مال و زر میں ڈھونڈا جا رہا ہے۔ لوگ ایک کے بعد دیگرے یہی کہتے ہیں، اتنا مال کما لیا جائے، سکون مل جائے گا، اطمینان مل جائے گا۔ حضرات محترم، اطمینان اس وقت تک نہیں مل سکتا ہے جب تک تم شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنا نہیں شروع کر دو گے۔ آج بھی اگر تم اپنے آپ کو سدھار لو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، گڑ گڑاؤ، ندامت کے آنسو بہاؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اور مسجدوں کو آباد کر لو، انشاءاللہ جیسے کل کے مسلمان جس طرف نکل جایا کرتے تھے، ایک نئی ہزار ان کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے، آج بھی وہ وقت آ سکتا ہے، لیکن جب ہمارا دامن پاک رہے گا، ہمارا کریکٹر اچھا رہے گا، ہماری زبانیں اچھی رہیں گی، ہماری نگاہ پاک و صاف رہے گی، نگاہ میں کوئی بدفعلی جو ہے نگاہ غلط نہ ہوگا، انسان اچھا بن جائے گا، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، تو پوری قوم جو ہے، جتنی قومیں دنیا میں ہے، سب کے سب یہی کہیں گی، ہٹ جاؤ سامنے سے مسلمان آ رہا ہے۔ لیکن آج تو عالم یہ ہے کہ انسان جب مسلمان دیکھتا ہے، جب لوگ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو اسے یہی یاد کرتے ہیں، یہ فسادی جا رہا ہے، یہ ایسا ہے، ایسا جا رہا ہے۔ اے میرے ملت کے لوگوں، وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنا کریکٹر بلا دیا ہے، ہم نے اسلاف کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے ان اولیاء اعظام کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، ان کے نقش قدم پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتاؤں انسان کیسے کامیابی حاصل کرتا ہے، مسلمانوں کے چہرے سے، مسلمانوں کے نظروں سے، مسلمانوں کی زبان سے، مسلمانوں کی پاک بازی سے دیکھ کر کے دوسری قومیں اسلام میں داخل ہوا کرتی تھی۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، حضرت خالد بن ولید کو آپ نے سنا ہوگا، وہ جن کا نام سیف اللہ ہے، جن کا لقب سیف اللہ ہے، نام خالد بن ولید ہے، وہ ایک ایسا مرد مجاہد ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے وہ اللہ کی تلوار ہے۔ حضرت خالد بن ولید سے میرے آقا نے فرمایا فلاں جگہ جنگ پر جانا ہے، تو عرض کرنے لگے اے میرے آقا ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے، میں جاؤں گا، لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے خالد بن ولید یہ بتاؤ جنگ میں جانے کے لیے فوج کتنی چاہیے؟ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 1000 کافر ہوں، 1000 پر ایک مرد مجاہد کو متعین کر دیا جائے، انشاءاللہ خدائے وحدہ لا شریک کا کرم ہوگا، ہم فتح و کامرانی کے جھنڈے لہرائیں گے۔ اے قوم مسلم، اب بتاؤ ذرا وہ کون لوگ تھے جو ایک مجاہد ہوتا اور 1000 فوج سے ٹکرانے کے لیے تیار رہتا تھا؟ آخر میں وجہ کیا تھی؟ ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ تو کہنا پڑے گا وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت تھی، وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت تھی۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتاؤں
حضرت خالد بن ولید ہیں، ایک ملک پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس ملک سے جنگ چھڑ گئی تھی۔ حضرات محترم، آپ اپنے لشکر کو لے کر کے، چند مسلمانوں کو لے کر کے اس قلعے کے پاس پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد میں وہ پورا جو ہے ملک کیا تھا، وہ عیسائیوں کا ملک تھا، اس میں بڑے بڑے پادری رہتے تھے۔ جب آپ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، وہ پادری 14 یا ایک تاریخ میں بات ملی ہے کہ 14 پادری تھے، ایک میں ہے کہ 24 پادری تھے۔ حضرات محترم، المختصر وہ پادری آئے اور کہا، اے لوگوں یہ بتاؤ اس قوم مسلم جو ہے نوجوانوں کا، اس لشکر کا سپہ سالار کون ہے؟ کہا وہ دیکھو ایک اللہ کا نیک بندہ ہے۔ کہا ان کا نام کیا ہے؟ کہا ان کا نام خالد بن ولید ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے پاس وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں، وہ سب کے سب پادری پہنچ جاتے ہیں۔ پادری کس کو کہا جاتا ہے؟ عیسائیوں یہودیوں کے بڑے عالم کو کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، وہ جا کر کے جب وہاں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد میں کہا، اے خالد بن ولید، کیا آپ ہی خالد بن ولید ہو؟ کہا ہاں ہاں میں ہی خالد بن ولید ہوں۔ کہا کام کیا ہے بتاؤ ذرا۔ کہا کام یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اس لشکر کے سپہ سالار ہو، آپ کو جو ہے اس لشکر کی سپہ سالاری ملی ہے، آپ اس کے کارواں ہو، آپ اس کے اغواکار ہو۔ کہا ہاں ہاں مجھے اس کی سپہ سالاری ملی ہے، میں ہی وہ شخص ہوں۔ حضرات محترم، اتنا سننا تھا، ان پادریوں نے کہا تھا کہ اے خالد بن ولید، ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ بات بتا دینے کا کام ہے کہ آج قوم مسلم کیا کر رہی ہے، آج ہم اور آپ کیا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پہلے کے مسلمان کیسے کامیاب تھے، ان کا کریکٹر کیسا تھا، ان کی نگاہیں کیسی تھی، ان کے گفتار کیسے تھے، ان کا چال کیسا تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، تو معلوم ہوا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، اے لوگو بتاؤ جنگ کیوں نہیں کرو گے؟ شرط کیا ہے؟ کہا ایک شرط یہ ہے کہ ایک شرط آپ میری منظور کر لیجئے، اگر آپ اس شرط پر پکے اترے تو ہم پورا ملک آپ کے حوالے کر دیں گے، ہم سب آپ کے حوالے ہو جائیں گے۔ اور اے خالد بن ولید سن لیجئے، ہم سب وہ پادری ہیں کہ جن کے کہنے پر پورا ملک سر پہ کفن باندھ کر نکلتا ہے، لہٰذا اے خالد بن ولید جب ہم سب تمہارے ساتھ ہو جائیں گے، پورا ملک تمہارے ساتھ آ جائے گا۔ کہا بتاؤ وہ شرط کیا ہے؟ شرط لگائی گئی، یعنی ان یہودیوں نے، ان عالموں نے، ان کے عالموں نے کہا، یعنی ان پادریوں نے کہا کہ میرا ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ اپنے لشکر کو لے کر کے، اپنے نوجوانوں کو لے کر کے، مجاہدوں کو لے کر کے آپ میرے اس قلعے سے داخل ہو اور اس قلعے کے دروازے تک پہنچ جائے، بیچوں بیچ بازار سے ہو کر کے آپ کو نکلنا ہوگا۔ جیسے آپ اس قلعے کے دروازے تک پہنچیں گے، ہم سب آپ کے ہو جائیں گے، پورا ملک آپ کا ہو جائے گا، بغیر جنگ و جدال کے سب آپ کے بن جائیں گے۔ لہٰذا اتنا سننا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا، اے لوگو مجھے یہ منظور ہے، اے پادریوں مجھے یہ شرط منظور ہے۔ حضرات محترم، صبح کی نماز حضرت خالد بن ولید نے پڑھائی اور اس کے بعد میں اپنے نوجوانوں کو للکارا اور کہا، اے لوگو میرے ساتھ میں آ جاؤ، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب میں حملہ کروں گا تب ہی حملہ کرنا، جب میں جیسے چلوں گا اسی حساب سے تم میرے پیچھے پیچھے چلتے رہنا۔ حضرات محترم، جب قلعے کے اندر، دروازے کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں، قلعے کے اندر جیسے آپ داخل ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ بازاروں میں برہنہ لڑکیوں کو ان نالائکوں نے
برہنہ لڑکیوں کو دروازے جو ہے راستے کے دارے دارے کنارے کنارے کھڑا کر رکھا تھا، اور یہ وہ ایسی حسین و جمیل لڑکیاں تھی کہ وہ حسن کی دعوت دیتی تھی۔ جیسے خالد بن ولید کی نظر پڑتی ہے پلٹ جاتے ہیں، اپنے نوجوانوں کو ارشاد فرماتے ہیں، اے قوم مسلم، اے نوجوانوں ذرا بتاؤ کیا تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نہیں ہو؟ کہا ہاں ہاں ہم محمد عربی کے غلام ہیں، میرے آقا نے مجھے بھیجا ہے۔ لہذا حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا، اے لوگو یہ بتاؤ مسلمان کی نگاہیں کیسی ہوتی ہیں؟ کہا مسلمان جب چلتا ہے اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلتا ہے، اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلتا ہے، اتنا سننا ہوتا ہے۔ خالد بن ولید نے کہا تھا، اے لوگو، اے میرے مجاہدوں سنو، اے اسلام کے شہزادوں، اے نوجوانوں سنو، ہمارے آج پاکی کا امتحان ہے، آج ہمارے پاک بازی کا امتحان ہے۔ آج اس امتحان میں اگر کامیاب اترے، اگر کامیاب و کامرا رہے تو پورے ملک پر اسلامی جھنڈا لہرایا جائے گا، اسلامی حکومت کی جائے گی۔ حضرات محترم اتنا سننا ہوا، سبوں نے کہا تھا، اے خالد بن ولید جیسا آپ کہتے ہو ویسا کیا جائے گا، جیسا آپ کہو گے ویسے ہی کیا جائے گا۔ لہذا حضرت خالد بن ولید نے کہا، آؤ میرے پیچھے پیچھے نوجوانوں، چلے آؤ، کوئی نہ دائیں دیکھے گا نہ بائیں دیکھے گا، سیدھی راہ جو ہے چلے جاؤ گے۔ حضرات محترم حضرت خالد بن ولید ہیں، آگے آگے سپہ سالاری کا جھنڈا لے کر جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے قوم مسلم کے نوجوان جا رہے ہیں۔ حضرات محترم جب پورے بازار کو پار کر رہے تھے، وہ حسین و جمیل لڑکیاں حسن کی دعوت دے رہی تھی، حسن کی دعوت دے رہی تھی، لیکن نہ کوئی ادھر دیکھتا نہ کوئی ادھر دیکھتا، سیدھے اپنے راستوں کو دیکھتے ہوئے نظریں جھکائے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ وہ لڑکیاں اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکی، انہوں نے کہا پکار کر کے، اے پادریوں بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آواز آئی تھی، یہ صرف و صرف یہ اللہ کو ایک ماننے والے لوگ ہیں۔ حضرات محترم اتنا دیکھنا تھا، پورا بازار پورا ملک پار کر جاتے ہیں اور جا کر کے اس دروازے پر، قلعے کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ یہ 14 پادری پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے خالد بن ولید جب آپ کے جو ہے اسلام کے نوجوان کا حال یہ ہے تو پھر مسلمانوں کے آقا کا حال کیا ہوگا؟ جب ان کے پاک دامنی کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ لہذا وہ لوگ حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں، جی حضور مجھے کلمہ طیبہ پڑھائیے، اسلام میں داخل کر لیجئے۔ وہ 14 کے 14 پادری جب اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے، اب پورا ملک آپ کے حوالے ہو جاتا ہے، ایک بعد دیگرے پورا ملک جو ہے مشرف اسلام ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارا دامن پاک تھا، ہماری نگاہیں پاک تھی، ہمارا وجود پاک تھا تو لوگ دیکھ کر کے اسلام میں داخل ہوا کرتے تھے، اسلام قبول کیا کرتے تھے۔ آج حالت یہ ہے کہ نہ ہماری نگاہیں پاک ہے، نہ ہمارا کریکٹر اچھا ہے، نہ ہمارے جو ہے ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، ہم نے بزرگوں کے اسلاف کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ آج حالت یہی ہے، وجہ یہی ہے ناکامیابی کی، آج ناکامیابی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے رشتہ توڑ رکھا ہے، ہم نے مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے۔ آج ہماری مسجدوں پر حملہ کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے شریعت کو پامال کر رکھا ہے، اسی لیے آج ہم پر بھی حملہ ہوتا ہے، ہماری عبادت گاہوں پر بھی حملہ ہوتا ہے۔ اے قوم مسلم اپنے مسجد کو آباد کرو، انشاءاللہ
इंशाअल्लाह किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी इबादत गाहों को गिरा सके, तुम्हारी इबादत गाहों को मिसमार कर सके। लिहाजा जरूरत यह है कि तुम अपने आप को सुधारो, अपने आप को सही करो। इंशाअल्लाह अगर तुम सही हो गए, तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा हो गया, तुम्हारा किरदार अच्छा हो गया, तुम्हारी निगाहें पाक हो गई, तुम्हारी जुबान से जो बात निकलती है वो शरीयत के मुताबिक निकलने लगी, तो इंशाअल्लाह कामयाबो कामरा रहोगे, पूरी दुनिया तुम्हारे कदम में आ सकती है। लिहाजा ए कौमे मुस्लिम के नौजवानों जरा याद करो, आज ये वक्त है, कल भयानक वक्त आने वाला है। लिहाजा अभी वक्त है कि अपने गुनाहों से तौबा करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बी कमल ला ज़म्बाला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे पाको साफ हो जाता है जैसा कि उसने गुनाह किया ही ना हो। हज़रात मोहतरम, लिहाजा अपने आप को बचाओ, जहन्नम की आग से पनाह मांगो, तौबा करो, निदामत के आंसू गिराओ, रब की बारगाह में तौबा करो। अगर तुम तौबा सिद्क दिल से तौबा कर लोगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो बंदे मोमिन अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके गुनाह को जिससे उसने तौबा किया है वो उसके सामने नहीं पेश किया जाएगा, उसे छिपा लिया जाएगा। ए कौमे मुस्लिम के नौजवानों, आखिर तुम्हें क्या हो गया है? आज तुम अपने आप को कहते हो हमने इतना पैसा कमा लिया है, हम कामयाब हो गए हैं। नहीं नहीं, आज हम देखते हैं हमारे नजरों के सामने हमारे भाइयों को परेशान किया जाता है। लिहाजा कहने का मतलब यह है आज उनकी बारी है, कल हमारी भी बारी आ सकती है। लिहाजा शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो, नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो। यही मदरसे, जब इसी मदरसे से बच्चे पढ़ करके निकलेंगे तुम्हारे ईमान और अकीदे की हिफाजत करेंगे। ऐ कौमे मुस्लिम के नौजवानों जरा बताओ, यही तो नौजवान हैं, यही तो मदरसे के बच्चे हैं कि ये आज आलिम बने बैठे हुए हैं, कारी बने बैठे हुए हैं, मुफ्ती बने बैठे हुए हैं, यही आज आपकी रहनुमाई कर रहे हैं। हजरत मौलाना रफीक साहब हैं, ये भी एक मदरसे के तालिबे इल्म हैं। हजरात मोहतरम, आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, ये वो शख्सियत है जो आज करीब करीब पूरे जिले में अपने अपने बात को मना रखा है। जहां भी ये जाते हैं अल्लाह और उसके रसूल की बातों को आम करते हैं, मसलक का काम करते हैं। ये वो शख्स है जिन्होंने हम लोगों के पास तालीम हासिल की है, ये हमारे शागिर्दों में आते हैं। हज़रात मोहतरम, कहने का मतलब यह है कि जब इनकी तरह अपने बच्चों को बनाओगे तो आपके बच्चे गुलाम नहीं बनेंगे बल्कि इमाम बनेंगे। और अपने बच्चों को इमाम बनाओ, गुलाम मत बनाओ। लिहाजा रब की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला अपने हबीब के सदक़े में जो मैंने चंद जुमलात पेश किए, अगर इसमें कोई कमी हुई हो, अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाए, अल्लाह उसे अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। तौबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। और अगर मैंने हक़ बयानी की है तो अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे, उसके बाद आप तमामी हज़रात को इस पर अमल पैरा होने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। हाथ में ले लीजिए इश्क़ रसालत का चराग। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। 3-4 कलाम आप पढ़ दीजिए क्योंकि कमेटी हमारी आपके मुंतज़िर है। ठीक है, 3-4 कलाम की 3-4 शेर। हाँ, 3-4 शेर। हाँ, अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह माफ करे। 3-4 मतलब जो अशार पढ़ दीजिए, फिर उसके बाद में जो है दोबारा आपको मौका दिया। कली गुलाब की तुम तोड़ा ना करो, मज़हब इस्लाम से मुंह मोड़ा ना करो। और बहुत कीमती हैं ये 5 वक्त की नमाजें। खुदा के वास्ते इन नमाज़ों को छोड़ा ना करो, खुदा के वास्ते इन नमाज़ों को छोड़ा ना करो। बड़ा ही अच्छा बयान, माशाअल्लाह। इस्लाह की बात हो रही थी, अगर आप वाकई में इस पर अमल कर लें तो आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी नमाज ही से होती है। हज़रत ने जैसा कि अभी बयान किया, आप लोगों ने सुना भी है, लेकिन इस तरह आप सुन रहे थे
اتنی خاموشی کے ساتھ ایسے ہی ایک شخص جو ہے ایک جگہ میلاد شریف میں گیا اور اتنی ہی خاموشی کے ساتھ وہ بیٹھا تھا مجمع ختم ہو گیا، پروگرام ختم ہو گیا، جلسہ ختم ہو گیا، اس کے بعد جو مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، جیسے حضرت حافظ و قاری آزاد القادری صاحب ابھی بیان کر رہے تھے، اسی طرح وہاں ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے۔ اب جب سارے لوگ چلے گئے، ایک شخص بیٹھا رہا، اس کو اپنے قریب بلایا، کہا تم کیوں بیٹھے ہو، کیا معاملہ ہے؟ اگر میری تقریر تم کو پسند آ گئی ہو، اچھی لگی ہو تو میرا نمبر لے لو، کبھی پروگرام کرنا مجھے بلا لینا۔ جب مولانا صاحب نے یہ کہا